مسیح میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ جڑا والا کا جو واقعہ ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہی ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ جو وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر اس کے بعد اس کے اوپر تصویریں لگائے اور تصویریں لگانے کے بعد اس کو پھر وہ کسی مین شاہراہ پر جو ہے وہ چسپاں بھی کر دے۔ ایسا کوئی بیوقوف شخص ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم چرچز میں لوگوں کو نہیں سکھاتے کہ کسی دوسرے مذہب کی جو ہے وہ توہین کرنی ہے، ہاں وہ ہندو ہو، ہاں وہ سکھ ہو، یا وہ کوئی بھی دنیا کو کوئی دوسرا ریلیجن ہو۔ چرچز کے اندر ایسا کرسچن لوگوں کو، مسیحی لوگوں کو نہیں سکھایا جاتا کہ کچھ ایسا کسی دوسرے مذہب کے خلاف کرنا ہے۔ اور جب میں اس کے اوپر تھوڑی سی پیپر ورک کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، تو سامنے جو چیز جو مجھے آبزرو ہوا ہے وہ صرف ایک ذاتی کسی رنجش کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور اب یہ لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں یہ ان کا کام ہے کہ ایسا ان لوگوں کا پیچھا کیا جائے جو مسجد کے اندر جو ہے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ اگر اس کی حالت کو دیکھا جائے تو اس کی حالت ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی جادوگر ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ کوئی جادوگر ہے۔ اور جو جادوگر ہیں وہ ان کو مسیحیوں سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے اور ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے عمل جو ہیں وہ اس علاقے کے اوپر کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور جب نہیں ہو پا رہے ہوتے تو پھر وہ کسی ایسی جو ہے وہ چیز کا سہارا لیتا ہے کہ جس سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں پر سے جو ہے وہ کرسچن لوگوں کو اکھاڑا جائے، کیونکہ جب اس کا کام نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، تو پھر وہ تشدد والا جو رخ ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور ہمارے جو مسلم بھائی ہیں، مسلم لوگ جو ہیں وہ محبت میں، عشق میں جو ہے وہ چیزوں کو سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں، اور ویڈیوز دیکھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے 12 13 10 سال کے بچے ہیں جو سلیب کی، بائبل مقدس کی یا چیزوں کی جو وہ بے حرمتی کر رہے ہیں، جن کو کوئی سمجھ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جو ارد گرد لوگ کھڑے ہیں ان کی باڈی لینگویج کو بھی اسٹڈی کیا جائے تو وہ بھی ایسے جیسے ہیں کہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کروا رہے ہیں، اور صرف وہ چند لوگ ہیں، اور چند لوگ ہی انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو حکومت اعلیٰ عہدوں پر جو فائز لوگ ہیں، اور خاص طور پر آرمی چیف کا یا جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر یا ٹی ویز کے اوپر جو عام جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر اس چیز کو ڈبیٹ کیا گیا ہے، اور جو خاص طور پر جو اس پہ گفتگو کر رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ چیز جو ہے وہ ایک دم سے کر لی جاتی تو شاید کہ آج کی ابھی تک کی جو خبر ہے تقریباً 26 چرچز جو ہیں جو ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر بھی جلائے گئے ہیں، اور جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، مین واقعے کی سمجھ نہیں ہوتی، اور نہ ہمارے لوگ جو ہیں اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ اصل واقعہ ہے کیا، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ سٹیپ پہ سٹیپ لیے جاتے ہیں۔ اور جو قرآن مجید میں دوسرے مذاہب کے حقوق کے بارے میں جو ورسز آیات لکھی ہوئی ہیں، تو روز قیامت کو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ، کیا آپ لوگ کبھی اس چیز کو سوچتے نہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے اس چیز کا قبر کے اندر ہمارے اس چیز کے بارے میں سوالات ہوں گے؟ نماز کا تو جو پوچھا جائے گا ہی، تو جو دوسرے حقوق ہیں، حقوق نسواں جو ہیں، کیا ان کے بارے میں جو فرشتے ہیں وہ سوالات نہیں کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں یا دماغ میں یہ چیز نہیں آتی کہ ہم نے ان حقوق جو ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ کسی بھی ایک تندرست اور ترقی یافتہ معاشرے میں ہر مذاہب کے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اور اگر ان کے اوپر جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کیا جائے گا، ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، تو ایک صحت مند معاشرہ وجود میں نہیں آتا۔ تو اس سب چیزوں کے اوپر جو ہے آپ لوگ سوچا کریں، دیکھا کریں، اور خاص طور پر جو مفتی ہیں، قاری ہیں، عالم لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ جو استاد ہیں ان سے باز پرس سب سے زیادہ ہوگی۔ ایک عام شخص جو ہے وہ اگر مر جاتا ہے، اس تک جو ہے ایک علم کی بات اگر نہیں پہنچتی، اور یا کسی علاقے کا جو ایک لیڈر ہے، جیسے ایک ایس ایچ او ہے یا ڈی پی او ہے یا کمشنر ہے،
اگر اس علاقے کے اندر، میں بائبل مقدس کے مطابق اس بات جو ہے وہ کر رہا ہوں، اگر اس علاقے کے ایریے میں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے کسی لاچار پر، کمزور پر، تو اس کی روز قیامت کے روز جو ہے وہ ایس ایچ او سے، کمشنر سے، ڈی پی او سے اس علاقے کی جو ہے اس گناہ کی باز پرس جو ہے روز قیامت کو اس شخص سے پوچھا جائے گا. یہ بائبل مقدس کا قانون ہے، بائبل مقدس کے مطابق. اور میں امید کرتا ہوں شاید قرآن مجید میں بھی یہ قانون ایسا ہی لکھا گیا ہوگا کہ کسی بھی غریب کی اگر وہ اس کی باز پرس نہیں کی جاتی، لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز جو ہیں اس جگہ تک نہیں پہنچتی، تو اس کی باز پرس روز قیامت کو اس شخص کے، اس طاقتور شخص جو ہے اس سے کی جائے گی. تو میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں آرمی چیف کا اور مین اسٹریم میڈیا کا کہ اس جڑاں والا کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر جو ہے بڑی ایک زور و شور سے بحث جو ہے وہ کی گئی ہے، اور ابھی تک تو کوئی ایسی کیجویلٹی جو ہے وہ تو رپورٹ نہیں ہوئی میڈیا کے مطابق، اور خدا کرے کہ ایسا نہ ہی ہوا ہو کہ کچھ جانی نقصان ہوا ہو. تو املاک جو ہیں یا بلڈنگز جو ہیں، جو مٹیریلسٹک چیزیں وہ پھر سے بن سکتی ہیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس چیز کی آفر کی ہے کہ خاص طور پر کہ جو ان چیزوں کو جو ہے دوبارہ سے کنسٹرکشن جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے گی. تو اس چیز کے لیے بھی بہت بہت شکریہ، اور خدا پاکستان کو برکت دے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو برکت دے، اور ہم پاکستان میں ایک پرامن اور صحت مند معاشرہ جو ہے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ایک قائم کر سکیں. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں ان لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس علم ہے اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ سوشل میڈیا کو نہیں استعمال کر رہے، ایسے لوگوں کی اوپر جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا ان سارے لوگوں سے کہ جن کے پاس علم ہے، جو روحانی علم کو جانتے ہیں اور ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنا چینل جو ہے وہ شروع کریں اور ایک پاکستان میں صحت مند معاشرہ تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے. آمین.